لاہور دھماکے میں ملک دشمن ایجنسی ملوث تمام دہشت گردوں کو 4 دن میں پکڑ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے دہشت گرد تنظیموں نے مقامی نیٹ ورک کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا۔ سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی قابل تعریف ہے۔ آئی جی پنجاب انعام غنی کہتے ہیں دھماکے میں ملوث دہشت گردوں کا نیٹ ورک پکڑ لیا۔ مرد اور خواتین سمیت 10 ملزمان زیر حراست ہیں۔ مزید تفتیش کے لیے GIT تشکیل دے دی گئی۔ لاہور دھماکے کی تحقیقات میں اہم انکشافات۔ کار کھڑی کرنے والا ملزم راولپنڈی سے گرفتار۔ دہشت گرد عید گل سے تفتیش جاری۔ عید گل اور پیٹر پال کا چند سال قبل رابطہ ہوا۔ دونوں نے پیسوں کے لالچ میں دھماکہ کیا۔ امریکہ کی جانب سے فضائی اڈے دینے کا مطالبہ۔ افغانستان سے نیٹو افواج کا انخلاء۔ اسپیکر اسد کیسر نے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس 1 جولائی کو طلب کر لیا۔ اعلیٰ عسکری حکام کی بھی شرکت کا امکان۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، بلاول بھٹو اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو خصوصی دعوت نامے ارسال۔ امریکہ کو ہوائی اڈے دینے سے انکار۔ ملکی مفاد میں کیا؟ افغانستان میں کیسا قانون ہو، فیصلہ وہاں کے عوام نے کرنا ہے۔ پاکستان ہمسایہ ملک میں امن و استحکام کا خواہش مند۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا بھارت فیٹف کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ کو تشویش سے آگاہ کیا۔ یہاں سے آئیں آپ لوگ، اس کو باہر نکالیں باہر، ادھر آ جائیں سب آ جائیں، یہ باہر لے کے جائیں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ٹیک دیم آؤٹ، لے جائیں باہر سب، ان کو بلا لو باہر، اور بھی جتنے بھی ہیں۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں ہنگامہ آرائی اور شور شرابہ۔ اپوزیشن ایوان میں چارپائی لے آئے، کہا یہ جمہوریت کا جنازہ ہے۔ اسپیکر آغا سراج درانی بولے اس قسم کی حرکت اسمبلی کا طریقہ کار نہیں۔ اجلاس منگل تک ملتوی۔ پی ٹی آئی والوں نے آج شرمناک حرکت کی۔ جمہوریت کا جنازہ نکالنے والے بنی گالا چلے گئے۔ تبدیلی کے دعوے داروں کو عوامی مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں، یہ بس سیاست چمکاتے ہیں۔ گرمیوں میں گیس اور بجلی نہیں مل رہی، پی ٹی آئی اس کا جواب دے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی اپوزیشن پر کڑی تنقید، کہا صحافیوں سے متعلق بل سندھ اسمبلی نے پاس کیا، گورنر نے منظور نہیں کیا، اعتراض لگا دیا۔ جنازہ بھر میں نکلے گا، اپوزیشن لیڈر کا رد عمل۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی نااہلی کے لیے درخواست سندھ ہائی کورٹ میں جمع۔ حلیم عادل شیخ کا پانی چوری میں ملوث افراد کو بے نقاب کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں صوبے میں جمہوریت وینٹیلیٹر پر 1400 ارب روپے کی کرپشن ہو چکی۔ ایک تو صحافیوں کی سینسرشپ کا مسئلہ ہے، صحافیوں کی جان کا مسئلہ ہے، ان کے مسائل کا مسئلہ ہے، لیکن جو میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کے اوپر ابھی تک ابہام ہے کہ یہ ایک ایسی فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر ایک حملہ ہے اور جو آئین کے بھی خلاف ہے، اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی اظہار رائے کی آزادی پر حملے کے مترادف صحافیوں کے خلاف غداری کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ ایک سال میں 140 ہراسگی کیس سامنے آئے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری بولی حکومت کا صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ نااہل حکمران نے نالائکی سے بھرا بجٹ پیش کیا۔ جو پیکا الیکٹرانک کرائم کو ایڈریس کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے، یہ شاید لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے استعمال ہوگا، انہیں تنگ کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ پچھلے دنوں انفو لیب پکڑی گئی جس میں پتہ چلا کہ 845 سے زیادہ جعلی ویب سائٹس کریٹ کی گئی اور ان ویب سائٹ سے پاکستان کے خلاف مسلسل جھوٹی خبریں انٹرنیشنل میڈیا کو فیڈ کی گئی۔ اس میں جو ہمارے ہاں جو کشمیر کی سٹرگل ہے اس کو کوسچن کیا گیا، ہمارے ہاں خصوصاً بلوچستان سب نیشنلزم کو سپورٹ کیا گیا۔
مریم اورنگزیب نے جھوٹی خبر پر مہم چلائی، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں کھیلنا چاہیے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے سابق حکمرانوں نے سرکاری ٹی وی میں 10 سال کے دوران 2200 غیر قانونی بھرتیاں کی۔ وزیر اطلاعات نے کہا پاکستان نے 20 سال میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے 845 سے زائد جعلی ویب سائٹس بنائیں۔ شہباز شریف صاحب نے 2 مرتبہ پاکستان کی پارلیمان کی بالادستی کو ماننے سے انکار کیا۔ اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کے ساتھ وعدہ عمران خان کا کہ ان کو لازماً ہم پاکستان میں اقتدار میں شریک کریں گے، لیکن اس کا طریقہ وہ نہیں ہوگا جس طرح شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کی موجودگی میں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے۔ بابر اعوان نے شہباز شریف کے اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق پلان کو دیا فراڈ قرار۔ مشیر پارلیمانی امور نے کہا پاکستان کسی بھی ملک میں پاکستانی ہو اسے ووٹ ڈالنے کا حق حاصل۔ شہباز شریف پارلیمنٹ میں آ کر بات کریں، پتلی گلی سے نکلیں۔ فاروق حبیب بولے شریف برادران کو صرف حکمرانی کی چاہت، شفاف الیکشن سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پاکستان میں ٹورزم ہر سال تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو اس لیے آپ کا بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو آپ قانون بناتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ یہی لوگوں کو پورا طرح پتہ ہے کہ کون درخت کاٹتا ہے، یہی صحیح طرح ان درختوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ امن کے بغیر سیاحت کا فروغ ممکن نہیں، ایسا پاکستان چھوڑیں گے آئندہ نسلوں کو فائدہ ہو۔ کلین اینڈ گرین پاکستان تحریک انصاف کا ویژن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ناران میں ٹائیگر فورس سے خطاب، درختوں کی حفاظت کے لیے مقامی افراد کو بھرتی کرنے کی ہدایت۔ سیاحوں کی سہولت، ماحولیات اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے منصوبوں کا افتتاح۔ بیرون ملک جانے والے افراد کا احتجاج رنگ لے آیا۔ F9 پاک ویکسینیشن سینٹر میں آسٹرازینیکا ویکسین لگانے کا عمل جاری۔ اسلام آباد میں ویکسین کی عدم دستیابی پر احتجاج کے باعث ویکسینیشن روکی گئی تھی۔ دوسری جانب رسک الاؤنس نہ ملنے پر پمز، پولی کلینک اور نمز ہسپتال کے ڈاکٹر اور عملہ سراپا احتجاج۔ کورونا سے مزید 20 اموات، 914 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، مثبت شرح 2.05% رہی۔ سندھ میں مزارات اور درگاہوں کے دروازے عوام کے لیے کھل گئے۔ کراچی میں کیسز کی شرح 7.54% رہی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ۔ بلوچستان حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک برقرار، مذاکرات کے کئی دور ناکام ہو چکے۔ اپوزیشن رہنماؤں کا تھانے میں دھرنا 8ویں روز میں داخل، صوبائی حکومت سے گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ پی ڈی ایم حکومت کے خلاف تحریک کے لیے سرگرم، 5 جولائی کو سربراہی اجلاس طلب۔ مسلم لیگ نون انتخابی اصلاحات، کشمیر انتخابات، پارلیمنٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی سفارشات پیش کرے گی۔ دباؤ بڑھانے کے لیے مزید جلسوں کے حوالے سے روڈ میپ پر غور ہوگا۔ چاروں صوبوں میں بلدیاتی انتخابات 9 ستمبر کو ہوں گے۔ 26 سے 29 جولائی تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کنٹونمنٹ بورڈ میں لوکل انتخابات کا انعقاد 9 جولائی کو جاری کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا رواں سال اکتوبر میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا فیصلہ۔ صوبائی حکومت کے مطابق نئے بلدیاتی نظام میں ضلعی حکومتیں نہیں بنیں گی۔ ولیج اور تحصیل کونسلز کے لیے مرحلہ وار الیکشنز کیے جائیں گے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کی گہما گہمی، 33 حلقوں کے لیے 855 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع۔ 28 جون تک امیدواروں کی حتمی فہرست آویزاں، 25 جولائی کو ووٹنگ ہوگی۔ آزاد کشمیر الیکشن کی انتخابی مہم مریم نواز کے سپرد کی جائے، شریف برادران متفق۔ نواز شریف اور شہباز شریف کا ٹیلی فونک رابطہ، کشمیر الیکشن کے حوالے سے مشاورت۔ نواز شریف کی حکومت کی کشمیر پالیسی اور مہنگائی کا معاملہ اجاگر کرنے کی ہدایت۔
चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से चेयरमैन नैब की मुलाकात। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने सालाना रिपोर्ट बराए 2020 पेश की। सादिक संजरानी के एहतसाब के अमल में शफाफियत और गैर जानिबदाराना बरकरार रखने की हिदायत। कराची में सीएनजी सार्फिन को बड़ा झटका। सीएनजी स्टेशंस 29 जून की बजाय 9 जुलाई तक बंद रखने का फैसला। गैस की किल्लत के बाइस सूबे में फिलिंग स्टेशंस 22 जून से बंद हैं। आटा, दाल, चीनी, गोश्त के बाद फल भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर। अंगूर 400 रुपए किलो, आलूचा 300, खुबानी 350, सेब 200, आम 150 से 400 और चेरी 500 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने तो जीना मुहाल कर दिया। ये 250 लगा रहे, अंगूर जो है 100 रुपए पाव लगा रहे हैं। अब गरीब बंदा तो फ्रूट का सोच भी नहीं सकता। मंडी में इतनी माफिया है, इतनी बेईमानगी बैठे हैं, ऊपर एक तय अच्छी लगा देते हैं, नीचे सब कचरे पड़े हैं। नस्ला टावर केस, बिल्डर और मकीनों की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नजरसानी की दरख्वास्तें दायर। अराजी कानून के ऐन मुताबिक अदालत नस्ला टावर गिराने के फैसले पर अमल दरामद रोके। दरख्वास्त में मौक़िफ़। दूसरी तरफ कराची के इलाके कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में 5 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गई। पुलिस ने इमारत को खाली करा दिया। तुर्की में पाकिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्की और दीगर ममालिक की मुश्तरका फौजी मशकें। पाकिस्तान के JF-17 और आज़रबाईजान के MiG-29S तैयारों ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। अनातोलियन ईगल फौजी मशकों का इख्तिताम 2 जुलाई को होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की मुआयना कारों को जौहरी प्लांट तक रसाई नहीं देंगे। ईरान का वाज़ेह पैगाम। अमेरिका का तशवीश का इजहार। दूसरी जानिब तेहरान हुकूमत का 7000 किलोमीटर तक परवाज करने वाला ड्रोन बनाने का दावा।